औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या अल्लाह पाक मेरे तमाम काम आसान फरमा दे। मैंने जो काम भी स्टार्ट किए हैं अल्लाह पाक मेरे उन कामों को आसान फरमा दे। तो नाज़रीन, ये जो दुआ मैं पढ़ती हूँ स्टार्ट में, ये दुआ भी आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। कि इसका जो एक तरह से एक लुबे लुबाब है वो ये है कि अल्लाह ताला मेरे काम को आसान फरमा दे, जो भी काम मैंने स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग भी अगर कोई काम करते हैं और आपको अल्लाह ताला से उसमें हेल्प चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत चाहिए उसमें, तो आप ये आयत ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बता दूं कि इसमें फॉर्मेट एक तरह से कि इसमें होगा क्या। इसमें आज की वीडियो में भी मैं दो तरह से आपको 2 से 3 लगा लीजिए कि उसमें आपको वज़ाइफ बताऊंगी। और वज़ाइफ इस तरह से होते हैं कि वो अल्लाह ताला का कलाम होता है। मैंने आपको बताया ना कि हम उसको वजीफ़े का नाम पता नहीं ये कहाँ से आया, वजीफ़ा उसको कहते हैं कि जो कहते हैं कि जो फलां बंदे का वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था। वजीफ़ा भी जो हर महीने उसको दिया जाता था, तो वो उसको कहते हैं फ़लाने का वजीफ़ा मुकर्रर कर दे। चाहे वो अमाउंट होती थी या कोई और चीज़, खाने पीने की कोई चीज़ होती थी, कोई भी चीज़ होती थी, तो उसको कहते थे कि ये उसको वजीफ़ा उसका मुकर्रर कर दिया है। तो यहाँ पर भी ये जब चीज़ों को हम गिन गिन के कोई चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको कुछ ख़ास दिनों के लिए पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि वो एक तरह से वजीफ़ा हो गया। जब आप कोई भी चीज़ अल्लाह ताला का कलाम जो है या कोई भी किसी को देने की भी कोई चीज़, जब आप उसको अनलिमिटेड कर देते हैं और बग़ैर काउंट किए हुए उसको करते हैं, तो फिर वो वजीफ़ा नहीं रह जाता, फिर वो एक काम होता है एक तरह से। तो मैं भी आपको जो नाज़रीन बताती हूँ, अल्लाह ताला की आयत बताती हूँ, जो कलाम पाक बताती हूँ, जो इसमें पाक बताती हूँ, उनको मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही आपको कहती हूँ कि आप इनको अनलिमिटेड पढ़ें। आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। जो काम आप स्टार्ट करें नाज़रीन, जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं, जो भी आप एक चीज़ को पकड़ लें और उसी को चलाते रहें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे यकीन कामिल के साथ, तो फिर आप उसको जो है ना देखिए उसका असर आपको स्लोली एकदम से तो असर आना मुश्किल होता है। हो भी जाता है ऐसा, अगर कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से, कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से कोई काम जब करता है, तो हो सकता है कि वो पहली दफ़ा में वो क्लिक हो जाए। लेकिन मोस्टली देखने में यही आया है कि लोग मतलब स्लोली इतनी कॉन्सनट्रेट वो करते नहीं हैं, तो इसलिए वो उनको जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना पड़ता है। उसको फ्रीक्वेंटली जब वो करते हैं तो इस तरह से फिर वो चीज़ उनमें आ जाती है। तो हम जो आज बात करेंगे सबसे पहले वो है सूरत रहमान की। सूरत रहमान को रूसुल कुरान भी कहते हैं। ये सबसे खूबसूरत सूरत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ये देखिए कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें गिनवाई हैं, कितनी ही नेमतें गिनवाई हैं। पूरी सूरत अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें गिनवाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। और तुम फिर कोई उसमें कहते हैं अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, क्या तुम अल्लाह ताला के मीज़ान में कोई झोल देखते हो? मतलब झोल का मतलब है कि कोई ऊंच नीच देखते हो? कहीं पे भी हर चीज़ एक मीज़ान में है, हर चीज़ एक बैलेंस में है। तो इसलिए आप ये वाली जो सूरत है बहुत खूबसूरत है। और इसमें जो अल्लाह ताला ने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहा है, वो 31 दफ़ा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है। और इसकी जो ये जो मुफस्सिरीन हैं जो इसकी जो रीज़न बताते हैं कि ये क्यों 31 बार आया। अब देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको कुरान पाक को पे गौर करो, अल्लाह ताला की बातों के ऊपर गौर करो और इसको समझो। ये तफसीर जो है वो लोगों ने अलग अलग बताई है और अपने अपने तरीक़ों से लोगों ने इसके जो मुफस्सिरीन ने इसके मीनिंग्स बताए हैं। और कुछ ने तो अस्तगफिरुल्लाह इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी इसको लिया, गलत तरीके से भी इसको कर दिया है, जो कि जिसको कि डिस्कार्ड ही कर दिया जाता है। उस तरह की तफसीर को डिस्कार्ड ही कर दिया जाता है। तो हमेशा आप एक ऑथेंटिक किस्म की जो तफसीर की बुक्स है उनको आप इस्तेमाल किया करें। और उसमें ये मेरे पास भी पड़ी हुई होगी तफसीर की किताब, ये जो है देखिए इसमें
اشرف تھانوی صاحب جو ہیں ان کی تفسیر بہت جو ہے وہ اس میں ایکسیپٹیبل ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ تو ناظرین، مفسرین اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ اس صورت میں آیا ہے، سورۃ رحمان میں یہ 31 بار کیوں آیا ہے؟ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کے بعد 30 دفعہ بھی اس کو ریپیٹ کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک صورت میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ یہ فرما چکے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پھر دیکھا کیسے ہم نے تمہاری خبر لی۔ تو یہ ایک طرح سے دھمکانے والی آیت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو دھمکایا اور 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 4 دفعہ۔ اس کے جواب پہ پھر اللہ تعالیٰ کو جب بندوں کے اوپر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اوپر اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ رحمان میں 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، ایک دفعہ کہا اور 30 دفعہ اس کو جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کیا، تو وہ ٹوٹل بن گئے 31 دفعہ۔ تو یہ اصل میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اس کے جواب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب اس میں دیکھیے کہ کتنی نعمتوں کا ذکر آیا ہے۔ 30 دفعہ یہ آیا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب وہ 30 نعمتیں کون سی ہیں؟ ان جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان کا ذکر بھی بیان کیا ہے۔ اب کلمہ پاک ہے۔ کلمہ پاک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہو گئی 7 نعمتیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ وہ دروازے بند ہو گئے اگر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو گئے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اب یہ دیکھیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب جہاں پہ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ دروازے زیادہ بنائے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ جہنم میں لوگ کم جائیں گے اور جنت میں لوگ زیادہ جائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہے جنت کے 7 کلمہ پاک کے الفاظ اور 7 دروازے دوزخ کے، یہ بند ہو گئے۔ 7 اور 7 ہو گئے 14، اور 8 دروازے ہو گئے جنت کے۔ اور یہاں پہ سورۃ رحمان میں یہ ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک جنت کے دروازے ہو گئے 8 اور 2 جنتوں کے دروازے ہو گئے 16۔ اب یہ دیکھیے کہ 14 اوپر اور 16 یہ کتنے ہو گئے؟ 30 پورے ہو گئے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو 7 دروازے دوزخ کے بند ہو گئے، جو 8 اور 8 16 دروازے جنتوں کے کھل گئے، اور جو کلمہ پاک کے جو 7 دروازے ہیں وہ ملا کے تو 30 بن گئے۔ اور اس لیے 30 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کو ریپیٹ کیا آیت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک اور جو میں آپ کو بہت سٹریس کے ساتھ ایک بات بتانے لگی ہوں، وہ آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، جس کو بھی لگتا ہے کہ اس کی مشکل بہت بڑی ہے اور اس سے وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ والا جو میں آج بتانے لگی ہوں وہ یہ کام ضرور کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی وقت میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، اس میں نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف آپ کی کنسنٹریشن کی پابندی ہے۔ جس وقت آپ کا دل بھرا ہوا ہو، آپ کا دل ہو کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اسی وقت آپ نے فوراً وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے 313 بار ایک آیت جو میں ابھی پڑھنے لگی ہوں وہ آپ نے 313 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذل جلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی جو پہلے پڑھا تھا آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ نے بہت کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیے میں نے 313 بار کہا ہے، یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا ہے آیات، ان میں سب میں اسم اعظم ہے، یہ جتنا بھی آپ کو بتایا ہے سب میں اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اسم اعظم ہے، اور
الف لام میم میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں بھی اسم اعظم ہے، یا واحد میں بھی اسم اعظم ہے، یا ذل جلال والاکرام میں بھی اسم اعظم ہے۔ اس کو آپ جب اتنے اسم اعظموں کو ملا کے جب آپ دعا مانگیں گے تو یقین مانیے آپ کی دعا یوں منٹوں میں قبول ہوگی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جب بھی، میں بتا رہی ہوں پھر آپ کو کہ جس وقت بھی آپ کو آپ کا بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، بہت زیادہ آپ کو ہر طرح سے مایوسی چھا جائے آپ کے اوپر، اور پھر آپ اس آیت کو پکڑ لیں۔ بلکہ اس آیت کو پکڑنے کی بات ہے، کوئی بھی آیت جب بھی جتنے بھی میں آپ کو اپنے اس میں بتاتی ہوں، جو بھی آپ کو کلام پاک بتاتی ہوں، اس کو وظیفہ میں اب نہیں کہوں گی کہ وظیفہ کرنے کا، میں جو بھی کلام پاک آپ کو بتاتی ہوں اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں، سب کی کنڈیشن ایک ہی ہے کہ جس وقت آپ کا دل بھر آئے اور جس وقت آپ کو رقت آپ کا لہجہ جو رقت امیز ہو جائے، تو اس وقت آپ نے دعا مانگی ہے۔ اور جب آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے اللہ پاک سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ میں جو چیز اپنے اوپر آزماتی ہوں میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اور یہ جو فیلنگز بھی آتی ہیں، فیلنگز کہتے ہیں کہ فیلنگ بندہ کسی کو نہیں بتا سکتا فیلنگ کیا ہوتی ہے، فیلنگ کیا ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں جب آپ اس کو ورڈز میں اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو ورڈز میں آپ ٹرانسفارم کر کے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو باقی چیزیں آپ کی اپنی ہوں گی کہ آپ نے کیسے اس کو انہینس کر کے اس فیلنگ کو اپنے لے آنا ہے۔ بس آپ نے بہت کانسنٹریٹ ہو کے دعا مانگنی ہے، کسی بھی وقت آپ دعا مانگیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے کوئی آپ کو کسی وقت کی قید نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے آنا ہے، اس وقت آپ نے نہیں آنا ہے۔ کچھ یہ ہے کہ کچھ وقت بہت پاورفل ہے، باقی آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں کہ جو بہت پاورفل ہیں، جن میں کہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو بس آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی وقت اٹیچ ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اپنی جو اپنی خواہش ہے اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا کے رکھیے، لنک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائیے، کبھی بھی اس لنک کو کمزور مت ہونے دیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔